تو یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑنا چاہیے، اور جیسا کہ 12 ہمارے چیف صاحب نے کہا کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ عوام ہے، تو پھر یہ فیصلہ خدارہ عوام کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب انہوں نے فرمایا تھا کہ جو اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عزت عوام کی ہوتی ہے۔ یہ تو زبردستی کی جب نکاح پڑھائے جاتے ہیں تو انجام جو ہوتا ہے وہ علیحدگی ہی ہوتا ہے۔ اور وہ خاتون برملہ آ کے بتا چکی ہیں کہ میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں۔ کیا زبردستی کسی بھی زیرو کو میڈیا کے ذریعے ہیرو اور یا ہیرو کو زیرو بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی الگ سا سوال ہے، میں تھوڑا سا آپ بیتی بتا رہا ہوں۔ بالکل بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو، یہ کوئی بھی تو نہیں چل رہی۔ اور آپ زبردستی تو کسی سے محبت بھی نہیں کروائی جا سکتی۔ تو یہ ٹرینڈ ابھی ختم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ ہماری بھی آنکھ کا تارا ہو۔ اگر کوئی کسی کا راج دلارا ہے تو وہ مجھے راج دلارا لگے۔ تو یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑنا چاہیے، اور جیسا کہ 12 ہمارے چیف صاحب نے کہا کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ عوام ہے، تو پھر یہ فیصلہ خدارہ عوام کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ عوام کس کو مسترد کرتی ہے اور کس کو قبول کرتی ہے۔ یہ قبولیت اور مقبولیت عوام کے بیچ میں ہونی چاہیے، کہیں اور نہیں ہونی چاہیے۔ تو ظاہر خوف ہے، اب آپ دیکھ ہی لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے ایک پارٹی اس کے ساتھ، کہ ابھی ہم اس بحث میں کہیں کہ اگر اس مقدمے سے جان چھوٹی تو ساتھ ہی دوسرا آج سائفر والے چلے گئے۔ پہلے تو مجھے سائفر بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ سی کہ نہیں سی، پہلے کہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں، ایسا کچھ تھا ہی نہیں، پھر وہ گم جاتا ہے، وہ پھر مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے۔ پہلے عوام کو سمجھائے تو صحیح نا کہ وہ تھا یا نہیں تھا۔ سبھی کے مختلف بیانات دیکھ لیں۔ اور سر یہ نورا پوچھتی ہے، ظاہر ہے ان کا کوئی فطری اتحاد تو تھا نہیں نا، یہ تو زبردستی کی جب نکاح پڑھائے جاتے ہیں تو انجام جو ہوتا ہے وہ علیحدگی ہی ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے والے کیسے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ؟ اور اب مولانا صاحب کی جماعت الگ، اور ایم کیو ایم کے تو خیر ویسے ہی مسئلے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے نا کہ ہم بطور معاشرہ کتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے، اور وہ خاتون برملہ آ کے بتا چکی ہیں کہ میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں۔ یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہیں بھی کسی با اخلاق معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہو کہ آپ یہ ثبوت ہے، پھر اس بات پہ مانے گا کون؟ اس سے پہلے عدلیہ کی بات ہو رہی تھی، اگر آپ میرے فیس ایکسپریشن دیکھ رہے تھے تو یہ وہ فیس ایکسپریشن تھے۔ مجھے بتائیے، ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب انہوں نے فرمایا تھا کہ جو اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عزت عوام کی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم 25 کروڑ عوام ہیں جن کی کوئی عزت اور احترام ہی نہیں ہے، میرے پہ تو آپ انگلی اٹھا دیں تو میں توہین کا مقدمہ بھی نہیں کر سکتی کہ کسی نے میری توہین کر دی ہے۔ جو مجھے میرے حق دے، میرا احترام، اداروں کی ذمہ داریاں، ادارے اپنی ذمہ داریاں پوریاں کریں۔ ادھر بیٹھ کے کوئی احترام اس کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ جون کو فیصلہ ہے کہ جولائی کو فیصلہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے، اور 14 مئی جناب پہ 2024 بھی لا دو یا 2025 لا دو، 2023 میں تو نہیں ہو سکتے، وہ تو 14 مئی کی ڈیٹ گزر گئی۔ جی اب بہت مشکل ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا، اب وہ کہتے ہیں نا کہ خلق خدا کو کیا بولتے ہیں، نکارہ خدا سمجھو، کہ وہ اب زبان مل چکی ہے، لیکن اب یہ کہ ان کے لیے بہت مشکل تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ جب تک اب وہ خالی وعدے اور جھوٹے خوابوں سے کام نہیں چلے گا، اب کوئی عملاً کچھ کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ لیکن یہ جماعتیں جنہوں نے اس حال تک ملک کو پہنچایا، یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، اور یہ عوام کو کیوں کہہ رہی ہیں احتجاج کے لیے اور اپنے لیے لڑنے کے لیے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جی بیٹی صاحب، اچھا سر صاحب، اور دوسرا میں محترم عابد زبیری صاحب سے بھی، محترمہ ایک مسلم لیگ نون کی لیڈر نے فرمایا تھا کہ سٹنگ جج صاحبان کی بھی ان کے پاس آڈیو یا ویڈیو ہیں، اور کیپٹن صفدر صاحب نے فرمایا تھا ہاؤس فل ہوگا، فل سکرین کا ہوگا۔ کیا آڈیو